بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ درس میں ہم نے مضاعف کے بارے میں سیکھا تھا کہ مضاعف کیا ہوتا ہے کہ جہاں دو حرف ایک جیسے ہوتے ہیں اور ان میں ادغام ہو جاتا ہے، یعنی انہیں ملا دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مضاعف۔ یہ مضاعف کے وہ الفاظ ہیں جیسے غنہ، اس میں دو نون ہیں، غننا، لیکن دونوں میں ادغام ہو گیا تو یہ ہوا غنہ، رد، صد، در۔ اب اگر یہ باب نصر ینصرو سے ہو تو اس کے آخر میں دو پیش آپ کو نظر آئیں گے فعل مضارع میں، یظن، یرد، یصد، یضر۔ اور اگر باب اگر یہ باب ضرب یضرب سے ہو، یضریب، تو آخر میں آپ کو لاسٹ میں تو پیش ہوگا مگر اس سے پہلے زیر ہوگی، یغر، یضل، یحق، یفر۔ لیکن کسی بھی باب سے ہو اس کا ایک اپنا معنی ہے اور وہ اپنی جگہ پر ہے، اور اس کا فعل ماضی کیسے ہوگا، فعل مضارع کیسے ہوگا، یہ آپ نے سمجھا، سنایا اور بہت اچھا سنایا۔ اب آتے ہیں ان آیات پر کہ ان آیات کا ترجمہ کس طرح کیا جائے گا۔ ارشاد باری ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ ظن کا مطلب ہے اس نے گمان کیا، وظن اور ظنوا کا مطلب ہے ان سب نے گمان کیا۔ ظن اس نے گمان کیا، ظنوا ان سب نے گمان کیا، وظنوا اور ان سب نے گمان کیا، انہم الینا لا یرجعون کہ بے شک وہ سب الینا ہماری طرف، لا یرجعون نہیں لوٹائے جائیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف آنا ہی نہیں ہے، ان کی زندگی گزارنے کا انداز ایسا ہے، اور وہ کفر میں اتنا آگے بڑھ گئے ان کو ایسا لگتا ہے کہ مرنا تو ہے ہی نہیں اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے ہی نہیں، تو وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انہیں ہماری طرف آنا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے آیت کا مفہوم۔ تو الینا کیا ہے؟ الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، ٹوورڈز، الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الیہ میری طرف، اور الینا ہماری طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہماری طرف لا یرجعون لوٹنا ہی نہیں ہے، وہ لوٹائے نہیں جائیں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے ان تطیعوا الذین کفروا۔ ان اس کا مطلب ہے اف، اگر، تطیعوا تم سب اطاعت کرو، ان تطیعوا اگر تم سب اطاعت کرو، الذین کفروا ان لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں، الذین کفروا ان لوگوں کی کہ جو کفر کرتے ہیں، اگر تم ان کی اطاعت کرو تو کیا ہوگا؟ یردوکم، یردوکم وہ لوٹا دیں گے تمہیں، یردو وہ لوٹاتا ہے، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنایا، یردو وہ لوٹاتا ہے، یردون وہ سب لوٹاتے ہیں۔ تو چونکہ اس کے فوراً بعد کاف آ رہا ہے اس وجہ سے نون یہاں پر نہیں ہے، تو یردوکم وہ سب لوٹا دیں گے تم سب کو، یردو وہ سب لوٹا دیں گے، کم تم سب کو، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر، اعقاب کہتے ہیں پنڈلیوں کو یا ایڑیوں کو، قدموں کو۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تم کافروں کی بات مانو گے اور کافروں کی اطاعت کرو گے تو یہ تمہیں الٹے قدم، تمہیں بھاگنے پر یا الٹے قدم چلنے پر تمہیں مجبور کر دیں گے۔ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ کا مطلب پر، اپون، اعلیٰ کا مطلب ہے پر، کہ اگر تم کافروں کے ہم نے پڑھ کے علیہ، علیہم، علیکا، علیکم، علیہ علیہ، اور علینا، علینا، بالکل۔ یہاں اللہ ہے، صرف اعلیٰ کا مطلب ہے پر۔ اگر اعلیٰ کے ساتھ آپ کوئی پروناؤن اس کے ساتھ لگائیں گے تو بنے گا علیہ اس پر۔ اچھا، اگر صرف علی ہے تو علی کا مطلب ہے پر، اور علیہ کا مطلب ہے اس پر، جیسے ہم کہتے ہیں علیہ السلام، ان پر سلام ہو۔ اور جب زیادہ انبیاء کا ذکر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں علیہم السلام، ان سب پر سلام ہو۔ تو علی کا مطلب ہے پر۔ اسی طریقے سے الی کا مطلب ہے کی طرف، اور الیہ کا مطلب ہے اس کی طرف۔
تو یہاں لفظ الا الینا ہے، اگر اس کا میں حرف نکالوں تو وہ ہے الا، اور یہاں علا ہے تو علا تو لکھا ہوا ہے، مگر اس کو اگر ہم کسی ضمیر کے ساتھ ملائیں گے تو علیہ، اسی سے بنے گا علیکہ، آپ پر، السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، صرف علا پر، تو علیہ، علیہم، علیکہ، علیکم، علیہ، علینا، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ لوٹا دیں گے تمہیں تمہارے قدموں پر، تمہیں تمہارے قدموں پر لوٹا دیں گے، یعنی تمہیں بھاگنے پر مجبور کر دیں گے اگر ان کی باتیں مانو گے تو۔ ایک اور آیت کا میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر آپ سنائیے گا یہ تینوں آیتیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے ہٹے، وصدوا ہٹ گئے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق یا بے شک، ضلوا، ضل یضل، ضلوا وہ گمراہ ہوا، ضلوا وہ سب گمراہ ہوئے، ضلالا بعیدا بڑی دور کی گمراہی، دور کی گمراہی یعنی بہت زیادہ گمراہ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ تو ان تین آیتوں کا ترجمہ ریپیٹ کیجئے، کون سنا رہے ہیں؟ سنائیں۔ وہ میں سناتا ہوں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، اور وہ گمان کرتے ہیں، بے شک وہ گمان کرتے ہیں، الینا، الینا کا مطلب تھا الینا کہ وہ سب، بے شک وہ گمان کرتے کہ وہ سب، نہیں آپ الیہ ایسے آپ سٹارٹ کریں، الیہ، الیہم، الیکا، الیکم۔ الینا دیکھ لیا میں نے، بے شک وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ نہیں لوٹائے۔ ارشاد ہوتا ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ، الذین وہ لوگ، یصدون جو ہٹ گئے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، تو پھر ان کے لیے کیا وبال ہے، کیا سزا ہے، کیا عذاب ہے، وہ آیت کے اگلے حصے میں ہے۔ لیکن یہاں اس آیت کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ صدہ کا جو فعل مضارع ہے یعنی پریزنٹ فارم ہے وہ ہے یصدو، اور یصدو کی جو جمع ہے وہ ہے یصدون، یصدون وہ سب ہٹتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ ومن ينقلب على عقبیہ، ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا، ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا، اور جو پھرتے ہیں اپنے قدموں پر، یعنی جو بھاگ جاتے ہیں، فلن يضر اللہ شیئا تو ہرگز وہ نقصان نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کو کسی بھی شے کا۔ اس آیت کو میں دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ اس میں واو یہ پریپوزیشن ہے، علی یہ بھی پریپوزیشن ہے، حرف ہے، یہ فا یہ بھی حرف ہے، اور لن یہ بھی حرف ہے، یہ تو ہو گئے حروف۔ اور اگر میں بات کروں کہ اس میں ایکشن کیا ہے، ورب کیا ہے، تو وہ ہے ینقلب، انقلبا ینقلبو، اس کا مطلب ہوتا ہے منقلب ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، جیسے لفظ انقلاب بھی اسی سے ہے کہ کوئی تبدیلی آ جانا، انقلاب آ جانا، تو پھر جانا، تبدیلی، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور اسی آیت میں جو دوسرا فعل ہے، دوسرا ایک ایکشن ہے، وہ ہے یدر، یہ یدر ہے بیسیکلی، لیکن یہ لن کی وجہ سے یدر ہو گیا۔ لن یہ آپ سمجھ لیجئے کہ حرف لن یہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، تو لفظی طور پر یہ کرتا ہے کہ اس کے بعد جو حرف، جو اس کے بعد جو فعل ہے، ورب ہے اس کے بعد، اس کو یہ زبر دے دے گا۔ تو دیکھیے لن یدر، لن کے بعد جو فعل مضارع ہوگا اس کے لاسٹ کو یہ زبر دے گا ہمیشہ۔ تو یہ ایک اصول ہے، ایک فارمولہ یاد رکھ لیں۔ بلکہ میں دیکھتا ہوں مزید آیتوں میں، یہاں اگر کہیں پر نظر آئے تو میں آپ کو ایک اور مثال، بالکل دیکھیں یہاں یہ لن ہے، ینفعو سے ینفع ہو گیا، ینفع، جب بھی لن آئے گا کہیں پہ
تو لفظی طور پر یہ فائدہ کرتا ہے یا یہ کام کرتا ہے کہ فعل مضارع کے آخر کو پیش کی جگہ زبر دے دیتا ہے. ایک کام یہ کرتا ہے. دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع میں چونکہ دو آپشن ہوتے ہیں، دو احتمالات ہوتے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر، تو وہ پریزنٹ والے احتمال کو ختم کر دیتا ہے اور اس کو فیوچر کے ساتھ فکس کر دیتا ہے. تو دوسرا اس کا کام یہ ہوا کہ یہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، حال سے ختم کر کے یہ آپ اپنے پاس نوٹ کرتے رہیں ڈائری میں کہ پہلا آپ لکھ لیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کا جو لاسٹ ہے اس کو یہ زبر دے دیتا ہے. ایک دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یعنی پریزنٹ والا آپشن ختم، صرف فیوچر والا. تیسرا پوائنٹ یہ کہ اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں. لن کا اپنا جو مطلب ہے وہ ہے ہرگز نہیں، یعنی نیگیٹو، مگر نیگیٹو بھی جو ہے وہ تاکید کے ساتھ، ہرگز نہیں. تو جب حرف لن ہوگا تو آپ اس کا مطلب ترجمہ کریں گے ہرگز نہیں. ایک بات، اس کو پریزنٹ کا آپشن ختم کر دیں گے، فیوچر کے ساتھ خاص کر دیں گے، یعنی یہ کام ہرگز نہیں ہوگا. دوسری بات، تیسرا یہ کہ لفظی طور پر یہ زبر دے گا. تو کیا مطلب ہوا؟ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں دے گا. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو جو پھر جائے اپنے قدموں پر، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ ہرگز نقصان نہیں دے گا اللہ کو کسی بھی چیز کا. یعنی جو اسلام لایا اور اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا، پھر گیا، تو اس نے اللہ کو کیا نقصان دیا؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا یا کچھ بھی نقصان نہیں دے گا. اگر لفظی طور پہ بات کریں تو لفظاً یہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی ضرر اور نقصان نہیں دے گا. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو جو پھر جائے اپنے قدموں پر تو وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں دے گا. تو اس آیت میں عَقِبَيْهِ یہ بھی ناؤن ہے، اور لفظ اللہ یہ بھی ناؤن ہے، اور شیئن بھی تنوین ہے، یہ بھی ناؤن ہے. ٹھیک ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ ہم لوگ آپ جب یہ بتاتے ہیں تو آپ عام طور پہ ایک ورب ہوتا ہے جو آپ بتاتے ہیں، باقی ورب ہمیں نہیں پتا ہوتے. مطلب میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں آپ جو ہماری جو ڈسکشن ہو رہی ہے زیادہ تر اس میں ہم لوگ ورب کو دیکھتے ہیں. ناؤن جو کتاب ہے اس میں زیادہ تر ورب ہیں، پریپوزیشنز وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ورب پر فوکس کرنے کی اور ورب کو پڑھانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ چینج ہوتے ہیں. یدرو، یدرون، تدرو، تدرون، رد، ردو، صد، صدو. تو اس پر کمانڈ ہونا ضروری ہے. لفظ اللہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے، شیئن کا مطلب شے. تو ہر بار آپ کو ہر آیت میں کچھ نہ کچھ نئے ناؤن ملیں گے. کچھ تو وہ ہوں گے کہ جو ہمارے اردو لینگویج میں بھی یوز ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھنا آسان ہے. دوسری بات ہوتی ہے کہ اس میں جو ورب ہوتے ہیں ہمیں ایک ورب پتا ہوتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں یہاں پر، اور ہاں، باقی آپ اسی پہ فوکس دو رکھیں. اب جیسے انقلب ینقلب، یہ والے آپ کو نہیں پتا. تو ہماری جب کلاسز آگے بڑھیں گی، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ثلاثی مجرد، یعنی وہ ورب کے جس کے صرف روٹ لیٹرز 3 ہیں، ہم وہی پڑھ رہے ہیں نا. اب جب ہم اگلی کلاسوں میں جائیں گے تو ایسے روٹ لیٹرز بھی آئیں گے کہ جس کے 3 سے زیادہ ہیں، تو وہاں آپ کو ینقلب پتہ چل جائے گا. مگر پہلے کبھی کلاس میں پڑھا ہوگا تو اس کا مطلب آپ کو پتہ ہوگا، اور مزید دوبارہ یاد کرنے کا بھی موقع مل جائے گا. دوسری بات کہ کچھ ورب بھی ایسے ہیں کہ جو ہماری اردو لینگویج میں یا ہندی میں اس کے معنی کہیں نہ کہیں ملتے ہیں. جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے تصبرو، صبر کرنا. تو تصبرو صبر، اردو میں بھی صبر ہے، عربی میں بھی صبر ہے. تتقو تقوی، اردو میں بھی تقوی ہے، عربی میں بھی تقوی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یدرکم، ضرر اور نقصان. تو ضرر ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عربی میں بھی ضرر کو ضرر ہی بولا جاتا ہے. تو یوں آپ کو ملتی جلتی کافی چیزیں ملیں گی. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سمجھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور ایک مزید تقویت ملتی ہے. مگر پھر بھی ہم ظاہر ہے کہ جو ہمارا لیسن ہے مضاعف، اس کو ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ تر ان افعال کو، اس فعل کو اور اس ورب کو دیکھ رہے ہیں
کہ جس میں جو مضاعف ہو، کہ مضاعف کا جو ہم نے ایک ٹیبل پڑھا ہے، سمجھا ہے، تو وہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اس کو ہم سمجھ رہے ہیں. تو وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، یصبروا یصبرون، تصبروا تصبرون، یا پڑھ چکے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم، نہیں نقصان دے گا تمہیں. یضر وہ نقصان دیتا ہے یا وہ نقصان دے گا. کم تم سب کو، لا یضرکم نہیں نقصان دے گا تم سب کو، کیدہم ان کی چال. قید کا مطلب چال یا مکر. قید یہ ایک نیا ناؤن ہے آپ کے لیے. قید کا مطلب ہوتا ہے چال یا مکر، چال بازی. کیدہم ان کی چال بازی، ان کا مکر تمہیں نقصان نہیں دے گا، شیئن کچھ بھی. یہ تو ورب ہے نا، ہم نے پڑھا تھا قادا یا کیدو. قاد، ہاں پڑھا تھا. تو یہ جو ورب ورب ہے نا ہے، یہ تو. جو ورب ہوتا ہے اسی کا ناؤن بھی تو ہوتا ہے نا. جیسے ضلوا یہ ورب ہے، اس کا ایک ناؤن بھی ہے ضلالن، گمراہی. ضل وہ گمراہ ہوا، ضلوا وہ سب گمراہ ہوئے. یہ ناؤن ہے یہاں پر. ضلوا فعل ہے. قیدو ناؤن ہے یہاں پر. جی 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 وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ضلوا فعل ہے، ضلالن ناؤن ہے، اسی کا ناؤن ہے. اسی طرح کادا یا کادو یہ ہے، اور کیدن یا کیدو اس کا ناؤن ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو دیکھیے، جو ہم لوگ جو پیج آپ کے سامنے ہوتا ہے قرآنک عربک کی بک کا، تو اس میں دیکھیے فرّ یفرّ. فرّ یہ فعل ماضی ہے، یفرّ فعل مضارع ہے. فرّ وہ فرار ہوا، یفرّ وہ فرار ہوتا ہے. اور جو لاسٹ لائن ہے فرار، فرار ہونا، یہ ناؤن ہے، یہ وربل ناؤن ہے کہ اس کا مطلب ہے فرار ہونا. اسی طرح صدّ یا ضر نقصان دینا. لیکن ہم لوگ حیات، انگریزی میں ناؤن کا مطلب یہ ہے کہ نیم، ہاں لوکیشن. یہ فرق ہے. عربی میں نہیں ہے سر. اسی لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے وربل ناؤن. کہ اس کے اندر وربل ناؤن کیوں ہے؟ کہ ورب اس لیے کہ ایکشن ہے، اور ناؤن اس لیے ہے کہ اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے. عربی کے اندر فعل وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایکشن بھی ہو اور کوئی نہ کوئی ٹینس بھی ہو، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. تو جو صرف یوں سمجھیں کہ اس کے اندر ایکشن تو ہے لیکن کوئی زمانہ نہیں ہے، نہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، نہ پریزنٹ کی، نہ فیوچر کی، تو وہ ایکشن ہونے کی وجہ سے ورب ہے، لیکن زمانہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ناؤن ہے. تو اس کو ایک نیا نام دے دیا کہ وربل ناؤن. اور اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ناؤن والا ہی ہوتا ہے. یعنی اس کے اوپر تنوین آ جائے گی، اس کے اوپر الف لام آ جائے گا. تو الف لام اور تنوین جو ہے، یعنی ال اور دو زبر اور دو زیر اور دو پیشانہ، یہ تو ناؤن کی ہی علامت ہے، ناؤن کا ہی خاصہ ہے. تو اپنے میننگز، اس کے اگر ہم میننگز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ورب فیل ہوتا ہے کہ ایک ایکشن ہے، اور ہم نے یہی پڑھا ہے کہ جو بھی ایکشن ہوتا ہے وہ تو ورب ہوتا ہے. لیکن چونکہ اس کے ساتھ کوئی زمانہ نہیں ملا ہوا، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر الف لام اور تنوین اور دیگر جو بھی ناؤن کی یوں سمجھے کہ سمٹمز ہیں وہ سب اس کے ساتھ جڑتی ہیں، اس وجہ سے یہ ناؤن ہے. تو اس کو ناؤن ہی کنسیڈر کیا جائے گا. تو اب جو میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں ان کا ترجمہ اگر آپ کر دیں. الذین یصدون عن سبیل اللہ سے لے کے وَإِن تَصْبِرُوا، آخری آیت کو میں ذرا دہرا دوں. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو نہیں نقصان دے گا تمہیں ان کی چال، شیئن کچھ بھی. شیئن 2 دفعہ آ چکا ہے، یہاں بھی کچھ بھی. شیئن کا مطلب کوئی شے، کوئی بھی چیز، تو ذرا برابر بھی تمہیں نقصان نہیں ہوگا. چلیں جناب، تو اب ان 3 آیتوں کا ترجمہ کریں. اور الذین یصدون عن سبیل اللہ ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. ان آیتوں کا ترجمہ آپ نے کر لیا الحمدللہ. آپ نے اس کو ریپیٹ بھی کر لیا. سمجھا کیا کہ یہ ہے مضاعف، اور مضاعف کا فعل ماضی کیسے ہوتا ہے، فعل مضارع کیسے ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا. انشاءاللہ اگلے درس میں مضاعف کی ان آیات کو کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ محموز ہم جائیں گے، محموز کی طرف، اور اسے سمجھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرمائے. 1-2 منٹ کے وقفے کے بعد انشاءاللہ سورہ کہف کی تلاوت شروع کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب